الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل عليه ما تعاقب الليل والنهار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. شعور اسلام اکیڈمی کے زیر اہتمام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے مختلف اسباق پڑھائے جا رہے ہیں۔ بندہ ناچیز کے ذمے یہ موضوع دیا گیا کہ آپ علیہ الصلاۃ کی ازواج، آپ علیہ الصلاۃ کے اولاد اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بارے میں سبق پڑھایا جائے۔ اس بارے میں آج جو آپ کو سبق پڑھایا جا رہا ہے، سیرت مبارکہ پر مشہور ترین کتاب ہے۔ اکثر سیرت مبارکہ پر تحریر کرنے والے مصنفین، مورخین، وہ انہی کتابوں کو دیکھ کر سیرت مبارکہ کو بیان کرتے ہیں اور تحریر میں بھی انہی کو لے کر آتے ہیں۔ بندہ ناچیز سفر عمرے کے سفر پر تھا تو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں الشیخ عبدالرحمن السدیس بھی اسی کتاب کو کھول کر اس کا سبق پڑھا رہے تھے۔ خطبہ میں ایک آیت مبارکہ پڑھی گئی: النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم۔ پیغمبر جو ہے ایمان والوں کی ان کی ذاتوں سے زیادہ محبوب ہونے چاہیے۔ وَأَزْوَاجُهُمْ أُمَّهَاتُهُمْ، اور پیغمبر کی بیویاں جو ہیں وہ مائیں ہیں۔ آپ علیہ السلام کی ازواج مطہرات، یہ کتنی ازواج تھیں؟ اہل سنت والجماعت اور امت مسلمہ کا متفقہ مسئلہ تو یہی ہے کہ 11 ازواج مطہرات تھیں، سب کی سب تابعات تھیں، تابعدار تھیں، مؤمنات تھیں، نیک پارسا تھیں۔ بعض لوگ اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجیت کو تسلیم کرتے ہیں، بعض کا انکار کر دیتے ہیں۔ اب قرآن مجید میں پڑھیں تو قرآن مجید میں ازواج مطہرات کے متعلق نصائح بھی آئے، نصیحتیں بھی آئیں، تھوڑا بہت کچھ اختلاف کا بھی ذکر آیا جو گھروں میں ہوتا ہے۔
لیکن امت کو تعلیم یہ دی، اصل وہاں پر جہاں پر اختلاف ہوتا ہے وہ امت کے لیے تعلیم کی صورت ہوتی ہے کہ اختلاف ہونے کے بعد زندگی گزارنی کیسی ہے، اور اس وقت حکم کیا ہے کہ کوئی بھی مسئلہ درپیش آتا تھا 23 سال میں کم و بیش جب وحی نازل ہوئی، اس میں یہ وحی وقتاً فوقتاً نازل ہوتی تھی. اس نازل ہونے میں کوئی نہ کوئی واقعہ ہوتا تھا، اس کو شان نزول بھی کہا جاتا تھا. اسی طرح امہات المؤمنین کے بارے میں بھی، گھر کے بارے میں، گھریلو زندگی کے بارے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انہیں واقعات معلوم ہو جاتے تھے، گھر کا اختلاف بھی معلوم ہو جاتا تھا. اب جیسے علماء ہوتے ہیں، نیک پارسا لوگ ہوتے ہیں، ان کے گھروں میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں اختلاف کیوں ہوتا ہے جی؟ مولوی کا گھر ہو تو اختلاف نہ ہو، مفتی کا گھر ہو تو اختلاف نہ ہو، شیخ الحدیث کا گھر ہو اختلاف نہ ہو. امہات المؤمنین وہ تو اتنی نیک پارسا تھیں کہ کائنات میں جیسی حسین و جمیل سیرت صورت کے اعتبار سے عورتیں مل ہی نہیں سکتی، لیکن وہاں پر بھی اختلاف رائے ہو گیا. اب امت کے لیے حکم کیا تھا، اور وہاں پر قرآن مجید میں پارہ 22 کے شروع میں فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من نساء، اے پیغمبر کی بیویوں تم مثل عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، جب تمہیں مسلمانوں میں سے کسی کے ساتھ بات کرنے کی ضرورت پیش آ جائے، مفہوم ذکر کر رہا ہوں، تو تم پھر عام عورتوں کی طرح نہیں. ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، دھیمے انداز سے بات نہیں کرنی، میٹھے انداز سے بات نہیں کرنی. مفہوم آیت بتا رہا ہوں جی. مفسرین کرام رحمہ اللہ نے اس کے قریب معنی ہی لکھا ہے، اور پھر فرمایا کہ دھیمے انداز سے بات نہ کرو اور کسی کے دل میں تمہارے بارے میں کوئی خیال غلط نہ آ جائے. یہ آداب زندگی سکھائی گئی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہوں اور وہ امہات المؤمنین سے بات کریں، وہ تو ماں سمجھ کے کرتے تھے. لیکن آگے جو امت نے آنا ہے تو لوگوں کا آپس میں رابطہ تعلق جو ہوگا وہ ایک دوسرے سے اس انداز سے بات نہیں کریں گے کہ میں کسی عورت سے بات کر رہا ہوں یہ میری ماں ہے، یا میری اس عورت سے بات کر رہا ہوں یہ میری بیٹی ہے. یہ اور ان کے بارے میں حکم بھی نہیں ہے، کیونکہ پیغمبر کی بیوی جب پیغمبر کے نکاح میں کوئی عورت آ جائے وہ کسی اور کی منکوحہ بن ہی نہیں سکتی. یہ امت کا اجماعی مسئلہ ہے. جیسے ماں ہے، فرمایا تمہاری ماں ہے، ماؤں سے تم نکاح نہیں کر سکتے، فلاں نہیں کر سکتے. حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم، جسے ہم کہتے ہیں محرمات کہا جاتا ہے. تو بندہ جب ان سے بات کرتا ہے تو کوئی ایسے دل میں خیال نہیں آتا جی، کوئی وسوسہ نہیں آتا، شیطانی وسوسہ نہیں آتا. کیونکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ جب امہات المؤمنین کی خدمت میں پردے میں آتے تھے تو خلوت نہیں ہوتی تھی. بھی اکیلے تھے، کوئی بھی نہیں آ کے ملتا تھا. صحابہ جاتے تھے، وہ جا کے ملتے تھے. لیکن اگر اپنی ماں کو خلوت میں مل لے، پردہ ڈال کر مل رہے، چہرہ تو کوئی بھی نہیں، آواز ہی سیرت سننی ہوتی تھی. تو جو ماں سمجھتا ہو اور وہ ماں ہو بھی، سمجھتا ہی نہ ہو ماں ہو بھی، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، تو اس کے دل میں کدھر خیال آتا ہے وہاں. ایک نقطہ یہ بات سمجھاتا ہوں. تو زاد المعاد فی حد یہ خیر العباد یہ کتاب ہے جس سے سبق پڑھایا جا رہا ہے. امہات المؤمنین میں سے پہلی سب سے بیوی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کتاب جو ہے علامہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، مصنف ہیں ان کے. وہ فرماتے اولاہن خدیجہ بنت خویلد، سب سے پہلی جو بیوی تھی وہ حضرت خدیجہ بنت خویلد تھیں رضی اللہ عنہا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے نکاح نبوت سے پہلے کیا. فرماتے ہیں وَلَهَا 40 سَنَةً، ساتھ ذکر کرتے ہیں جب نکاح ان سے کیا اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ان بیوی زوجہ مطہرہ کی
عمر جو تھی وہ 40 سال تھی جو ہے. کہتے ہیں کہ اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب تک زندہ رہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی بھی عورت سے آپ کی زندگی میں نکاح نہیں کیا. وَلَمْ يَتَزَوَّجْ عَلَيْهَا حَتَّى مَاتَتْ، یہ لفظ ذکر فرماتے ہیں کہ ان کے اوپر کسی سے نکاح نہیں کیا یہاں تک کہ وہ وفات پا گئیں. اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے لکھتے ہیں، فرمایا وَأَوْلَادُهُ كُلُّهُم مِّنْهَا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی اولاد تھی سب کے سب انہی میں سے تھے. یہ 4 بیٹیاں بیٹے جو تھے اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مبارک سے تھے، الا ابراہیم، سوائے ابراہیم کے. وہ آگے ذکر آئے گا وہ ان کا بیٹے تھے ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. اور کہتے ہیں کہ اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی سے جب نکاح ہوا اور اسی دوران جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب نبوت ملی، نبوت سے پہلے نکاح اور نبوت کے وقت جو حالات پیش آئے، جو صعوبتیں، تکالیف، پریشانیاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اٹھانے پڑیں، اس میں اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ رہی تھیں. اور فرماتے ہیں وجاہدت معہوں، بڑا مجاہدہ کیا آپ کے ساتھ، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنا جان بھی لائے. بنفسہا، فرماتے ہیں بنفسہا ومالہا، اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے مال بھی لگائے، جان بھی لگائے، مال کی بھی قربانی دی، جان کی بھی قربانی دی. اس سیرت مبارکہ کے اس پہلو سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بیوی اگر اپنے شوہر پر مال بھی لگائے، جان تو ہوتی ہے، گھر کے کام کاج، بچوں کی پرورش کرنا، اور حالات آ جائیں ساتھ کھڑا ہونا، تو ساتھ مالدار ہو تو یہ بھی کوئی عیب کی بات نہیں جب بیوی لگا دیں. اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شادی سے پہلے ان کے مال کی تجارت لے کر کرنے گئے تھے اور بڑا نفع ہوا، واپس آئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تجارت کی تھی وہ بے مضاربت تھی. بے مضاربت میں کہ سارا مال اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام صرف نفع میں شریک تھے، نقصان میں شریک نہیں تھے. بڑا فائدہ ہوا. بعد میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نکاح پیغام آیا، نکاح پیغام آ گیا جی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کیا. اور کہتے ہیں کہ ارسل اللہ علیہ السلام مع جبرائیل علیہ السلام، کہ اللہ تعالیٰ نے اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی فضیلت میں جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے پیغام بھیجا، اللہ تعالیٰ نے بھیجا جائے. یہ اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے. اور وماتت قبل ہجرتی بثلاث سنین، کہتے ہیں اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت سے 3 سال پہلے وفات پا گئے ہیں. کہ 40 سال کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کو نبوت ملی 40 سال کی عمر میں، اور پھر اس کے بعد جو ہے 13 سال آپ مکہ میں رہے. آپ اس طرح دیکھیں تو 53 سال کی عمر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، اور 50 سال کی عمر میں اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رحلت فرما گئی. مکہ سے مدینہ جانے سے پہلے آپ کی عمر جو تھی وہ مکہ میں جب جا رہے تھے تو 53 سال، 3 سال پہلے وفات پائیں. تو پھر 50 سال کی عمر میں اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 50 سال تھی. یہاں سے بڑی ایک اہم بات معلوم ہوتی ہے، انسان کا اگر نکاح کا ارادہ ہو، زیادہ نکاح کا جیسے کیونکہ شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں کہ جی اتنے نکاح، یہ امت کے لیے ہے. کوئی اتنے نکاح کر کے دکھائے، اتنی عورتوں کے ساتھ جو ہے حسن معاشرت کر کے دکھائے، اتنے خاندانوں کے حقوق ادا کر کے دکھائے. نکاح تو حدیث قرآن مجید میں آتا ہے کہ تم نے نکاح کرنا ہے تو تمہارا مقصد کیا؟ محسنین غیر مصافحین،
پاک دامنی حاصل کرنا ہو، شہوت رامنی نہ ہو، لذت اٹھانا نہ ہو، لطف اور مزہ صرف مقصد نہ ہو، بات یہ پاک دامنی ہو۔